آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے، ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں، یہ کام بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان، پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں کب نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ قرآن سارا پڑھ لیا ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا، اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے، تسبیحات ساری ہو گئی، جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے، کدھر چلے گئے ہم؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں میں شکار تھے، وہموں کا شکار تھے، ڈرتے تھے، سہمتے تھے۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو عجیب و غریب ان کے معاملات تھے اور بڑے الجھے ہوئے ان کے حالات تھے۔ وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی تھوڑی ٹھیک کر دیں، وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں، دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے، تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا۔ یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے۔ میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے۔